اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم علی خاتم النبیین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ میرا جس موضوع پر آج آپ تمام احباب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں۔ پہل تو میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ جو تھے وہ چند لوگوں تک محدود تھے، لیکن الیکٹرانک میڈیا کے آتے ہی یعنی یہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ آتے ہی یہ ذرائع ابلاغ تقریباً ہر کسی کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ تو ہر کسی نے ان جگہوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنے افکار کو دوسروں تک پہنچانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر جو ہے اچھی بھی گفتگو کی اور بہت سارے نے اسے مذاق جانا اور ایسے یہاں پر شوشہ چھوڑے کہ جو کہ معاشرہ میں بہت ساری برائیوں کا باعث بنے، بہت ساری خرابیوں کا باعث بنے، انتشار کا باعث بنے، جو کہ پوری دنیا کے سامنے ہمارے امیج کو خراب کرنے کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ تو میرے یہاں پر گفتگو کرنے کا مقصد کہ کیا میں نے اس جو ذمہ داری ہے کیا میں نے اس کو صحیح طریقے سے پورا کیا، کہ سوشل میڈیا پر جو میری ذمہ داری تھی کہ میں نے اس کو پورا کیا؟ قطعاً نہیں۔ میری اس بارے میں بالکل نہایت سادہ سی مختصر سی سوچ یہ ہے، اس کو میں ایسے بیان کروں گا کہ میں الحمدللہ میں سوشل میڈیا گرچہ میں بھی استعمال کر رہا ہوں، ٹویٹر، فیس بک، یہ میرے زیادہ تر یہ دو ہیں۔ تو اس میں فیس بک میں نے تقریباً 2006 میں جب جوائن کی تو اس میں دیکھا شروع میں وہ کوئی لڑکیوں کی تصویریں لگا رہا ہے، کوئی گانوں کے ٹکڑے لگا رہا ہے، کوئی فلانا۔ میں نے کہا یہ فضولیات ہی دیکھنی تھی، تو پھر یہ تو فائدہ تو کوئی نہ ہوا، تو میں نے آخرکار اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا۔ پھر آخرکار تقریباً 2008 میں دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہوا اور میں نے ہم خیال لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد تو پھر اسلامک مائنڈ کا وہ سارا میرا بنا، اور الحمدللہ ایسے دوست بنے کہ جو میری اصلاح کا باعث بنے، میرے تک صحیح ترین دین کی معلومات پہنچانے کا باعث بنے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسی دوران کوئی خاتون تھی، لڑکی تھی، واللہ عالم یا اس کی آڑ میں کوئی اور تھا، مجھے نہیں معلوم۔ تو میں اس کی آئی ڈی کا نام نہیں بتاؤں گا، تو اس نے مجھے کہا جی کہ آپ مجھے مضمون لکھ کے دیں۔ میں نے کہا میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، یا میں کوئی ایسا لکھاری نہیں ہوں، مصنف نہیں ہوں، یعنی کہ جو کہ میں آپ کو ایسی کوئی تحریر لکھ کے دے سکوں۔ مجھے تو لکھنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا کہ میں آپ کو یہ تحریر لکھ دوں۔ تو اس نے 1 دن 2 دن 3 دن اس نے مجھے مسلسل ڈسٹرب کیا، تو پرائیویٹ میں مجھے میسیج کرتے رہے کہ آپ مجھے اس پہ سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں اس پر مجھے کچھ لکھ کے دیں۔ تو میں نے اسے جو لکھ کے دیا تھا اس کا مفہوم صرف یہ تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے دراصل یہاں پر ہم سفارتکار ہوتے ہیں اپنی شخصیت کے، اپنے ملک کے، اور خاص طور پر اپنے مذہب کے، اور اس کے جو اس نے اخلاق جس کی وہ تربیت ہمیں دیتا ہے، ہم اس کے آئینہ دار یا سفیر ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس سفارتکاری کا حق ادا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کے مطابق کام کرنا ہے، تو تبھی ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کے مطابق کام نہیں کرتے، یعنی وہاں پر ہم اپنے جو افکار ہیں، وہ جو ہمارے جو گندے خیالات اگر ہم وہ پیش کر رہے ہیں، تو وہ نہ صرف میں اپنی ذات کے وہ اس چیز کو پیش کر رہا ہوں، بلکہ اپنے ملک کے رہنے والے لوگوں کے لیے غلط سفارتکاری کر رہا ہوں، اور اپنے مذہب کے لوگوں کی میں غلط سفاری کر رہا ہوں۔ تو میں نے صرف اسے اتنا سا جواب دیا تھا، واللہ عالم اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ وہ آئی ڈی مسلسل اس نے بند کر دی، جو غلط آئی ڈی تھی، ریئل آئی ڈی تھی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ میری ایسی کوئی رائے ہے۔ بہرحال وہی میں آپ کے سامنے نہیں میں نے بیان کر دیا کہ یہاں پر ہم اپنی شخصیت کے، بلکہ سب سے پہلے ہم اپنے دین کے، پھر اپنے ملک کے، اور پھر بعد میں اپنی شخصیت کے سفارتکار ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم وہ اپنی سفارتکاری جو ہے وہ صحیح معنوں میں کر رہے ہیں کہ نہیں؟ قطعاً نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے خاص طور پہ ہمارے جو پاکستانی جو ہیں ہم لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ملک کے لوگ برے ہیں، الحمدللہ ایسا قطعاً نہیں ہے، اچھے بھی ہیں،
لیکن جو ایسے پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں ان میں جو ہیں کچھ ایسے شرارتی دماغ کے یا شیطان کے زیر سایہ اثر لوگ ہیں جو کہ ایسی غلط سفارتکاری سے پوری دنیا کے سامنے ہمارا جو ہے وہ جو تشخص ہے وہ غلط جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو مقصد کہ یہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے، اس کے بارے میں میرا نقطہ نظر نہایت مختصر اور سادہ یہ ہے. میں یہی کہا کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا، اس کی مثال ایک ایسی ہے اور ہماری مثال ایسی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جیسے ایک دڑبے کے اندر ایک مرغی بند ہے، تو جیسے ہی ہم اس کو کھولتے ہیں تو وہ باہر نکلتی ہے کھلی جگہ میں، اور وہاں پر زیادہ تر اس کی بھاگ دوڑ کہاں ہوتی ہے جہاں پر تھوڑا سا کچرا پڑا، روڑی پڑی، اس پر جاتی ہے، اور اس پر جانے کے بعد اس نے پنجے مار مار کر اس میں سے اپنی جو ہے من پسند دانہ نکال کر کھانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے ہی ہم بھی سوشل میڈیا پر ہیں تو ہم وہاں پر جا کے کھرچتے ہیں اور اپنی من پسند جو میرے یہاں پر دماغ کے ذہن کے اندر ہوتا ہے ہم وہاں سے وہ کھرچ کر وہ اس کو اندر سے نکال کر اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ میرے اوپر ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے. کوئی بھی میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے یعنی ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، انٹرنیٹ پر یہ سوشل میڈیا کوئی بھی ہے، اس پر میں اپنی سوچ کے مطابق آپ کو نظر آؤں گا، وہ کام کروں گا. میری تنہائی میں میرا کیا کچھ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر میں وہ غلط کر رہا ہوں، دوسروں کے سامنے میں کچھ اور ہوں، تو وہ یقیناً میرے اندر کی وہ منافقت وہاں پر ظاہر ہو رہی ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی ایسا کریں. یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ اپنی ذات پر احسان ہے کہ خود کو جو لوگوں کے سامنے دکھاؤں وہی میں اندر بھی ہوں. یہ میرا اپنی ذات پر احسان ہوگا، کوئی کسی کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ ہی نعوذ باللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتا ہوں. وہ تو بے نیاز ہے، اسے تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. دین میرے لیے کیا چیز ہے؟ دین مجھے رہنمائی کرتا ہے کہ میں نے اس معاشرہ میں کس طریقے سے رہنا ہے، میں نے معاشرہ کو کس طریقے سے ترتیب دینا ہے اور کیسے اس کو بنانا ہے کہ اچھا بہتر ہو سکے کہ میرے ارد گرد کے لوگ، میرا ماحول، میرے ملنے والے، میرے رشتہ دار وہ اچھے ہوں. دین اس چیز کا نام ہے کہ میں خود کو اچھا بناؤں، ایسا اچھا بناؤں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلا دیا، اور میں اپنے ارد گرد بھی اسی چیز کو منتقل کروں. اسی طرح سوشل میڈیا پر ہے. میں جو خود کو دکھاتا ہوں، یہاں پر عمومی لوگ مجھے جو جانتے ہیں، جو ارد گرد جو سمجھتے ہیں، ایسے ہی میں وہاں پر بھی پردے کی آڑ سے بھی میں لوگوں کو وہ اچھے طریقے سے پیش آؤں. یہ نہیں کہ میں وہاں پر تو مجھے بہت اچھے الفاظ میں لوگ دیکھیں ہیں، جناب یہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑی قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہے، احادیث پیش کرتا ہے، اور اندر سے خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کہ میرے کام ایسے ہوں کہ میں غلاظتوں میں گرا ہوا ہوں، تو یہ پھر میری منافقت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اس میں یہی صرف ایک بات میں شعر کہا کرتا ہوں: موت دے یا رب اس مرض نفاق کو، اور میرے باطن کو میرے ظاہر کی طرح کر دے. کہ یا اللہ یہ جو میرے اندر کا جو نفاق ہے خدا نخواستہ، اس کو تو ایسا مار کہ میں اندر اور باہر سے ایک جیسا ہو جاؤں، یعنی جیسا نظر آتا ہوں لوگوں کو ویسا ہی میں اندر سے ہوں، اور ایسا ہو جاؤں کہ تجھے پسند آ جاؤں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو پھر میں اپنے اسی چلتا ہوں سوشل میڈیا کی طرف. تو ہمارے جو احباب ہیں انہوں نے اس کا ایسا استعمال کیا کہ بس انہوں نے اس چیز کو جو مقصد ہے، اپنا مقصد حیات کہہ لیں، اس کو بگاڑ کر رکھ دیا. سوشل میڈیا پر ہم نے ہر چیز کو ہم نے مذاق جانا. کوئی جھوٹی خبر آئی وہ ہم نے پھیلا دی، کوئی کسی کا جو ہے نا مذاق بنا کے وہ پھیلا دیا. خاص طور پہ سیاستدانوں کا تو ہمارے ہاں وہ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. خیر اسے میرا ابھی الحمدللہ کوئی تعلق بھی نہیں ہے. میری طرف سے جائیں جو بھی ہے میں اپنا ذمہ داری ادا کرنے کی میں کوشش کروں. تو یہ ہم نے سوشل میڈیا کو اور ان چیزوں کو ہم نے ان کاموں کے لیے استعمال کیا ہے. تھوڑا سا اس بارے میں بھی سوچیں
کہ اسی سوشل میڈیا کو ہم کیا تعلیم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اپنی دین کی تعلیم کے لیے نہیں استعمال کر سکتے؟ جہاں پر شیاطین نے اپنے شوشے وہاں پر چھوڑ رکھے ہیں، تو کیا علماء نے اور دیگر ایسے جو احباب جو اصلاح چاہتے ہیں، کیا انہوں نے اچھے وہاں پر نیک کام نہیں کیے؟ تو مثال وہی ہے کہ روڑی ہے، روڑی سے چاہے گند اٹھا کے کھا لیں، چاہے آپ اسی میں سے ڈھونڈ کے اپنے مقصد کی کوئی صاف چیز نکال لیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے، صرف کھرچنا پڑے گا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، تو آپ سوشل میڈیا پر جائیں اگر آپ استعمال کرتے ہیں۔ میں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی آپ سے مخاطب ہوں، تو ایسے کئی جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اچھا کام کیا، آپ اس کی طرف دیکھیں، جستجو کریں، تھوڑی سی اپنے اندر کوئی جستجو اپنائیں۔ پھر اسی طرح ایک بات اور، جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ گلہ بھی ہے، تھوڑی سی نصیحت بھی ہے، دونوں چیزیں ہی ہیں۔ تو دیکھیں کہ شرارتوں میں پڑے ہوئے ہیں ہماری جو عوام ہے، ہر چیز میں، اور بس میں یعنی مجھے تو ابھی انگلش کے الفاظ بھی یاد نہیں، میں سادہ الفاظ میں اردو میں بیان کروں گا کہ ہمارے جو ہیں وہ انہیں شہرت کی پڑ گئی ہے، یا اس سوشل میڈیا سے بس صرف کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں کمال ہوں، میں کسی طریقے سے مشہور ہو جوں اس چیز کی، اور اس کی خاطر یہ پتہ نہیں کیا ٹک ٹاک اور فلاں فلاں دوسرے تیسرے جو آگے ہیں، اس میں جو ہمارے احباب نے جو کام کیے ہیں کہ ان پر تو بس منہ سے بے اختیاری ہی نکلتا ہے کہ استغفر اللہ یا اللہ معاف فرما، کہ شرارتیں، تماشے، اس کو بس ایک نیا آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اپنا وہ مشہور ہونے کے لیے، کہ بس میں ایسا شرارت کروں، ایسے کوئی کروں کہ میں مشہور ہو جاؤں بس۔ تو ایسے آئیڈیاز نکال کے لاتے ہیں کہ جس میں لوگوں کی تضحیک بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو راہ چلتی ہو خواتین کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ وہ واحد قسم کی چھیڑ خانیاں ہو رہی ہیں، واحد قسم کے فکرے کسے جا رہے ہیں ان پر، تو ہمارے جو ایسے لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو اپنا لیا۔ کیا یہ اچھی بات تھی؟ کیا یہ ہم اپنے معاشرہ جو ہے اس کو ترتیب دے رہے ہیں؟ وہ جنہوں نے اس چیز کو ڈیولپ کیا، اس چیز کو ترویج دی، جو ہمارے سامنے لے کے آئے، کیا وہ ان کی بھی ٹک ٹاکس ایسی ہوتی ہیں یا ان کے بھی یہی چیز ہوتی ہیں؟ میں بھی ظاہری بات ہے یہ چیز تھوڑے بہت کلپ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن میری اب توجہ وہی بات ہے کہ روڑی ہے، روڑی سے جا کے ہم نے تلاش کرنا ہے۔ اب میری کیا چوائس ہوتی ہے یا میں اس میں کس چیز کو ترجیح دیتا ہوں؟ اب میں ظاہر ٹیکنیکل انسان ہوں، اپنا آئی ٹی کا میرا شعبہ ہے، تو میں اپنے اس سے متعلقہ چھوٹے چھوٹے کلپ جو آتے رہتے ہیں گیجٹس کے اور دوسرے تیسرے میرے پاس وہ آتے رہتے ہیں، میں وہ کبھی کبھار دیکھ لیتا ہوں۔ میں نے اس چیز کو شدت سے محسوس کیا، وہ اپنی جو چیزیں بنا رہے ہیں، جو ترقی کر رہے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر ترویج کرتے ہیں کہ یہ ہم نے فرنیچر کا ڈیزائن بنایا ہے، یہ دیکھیں یہ کمپیکٹ قسم کا فرنیچر ہے، اس کے اندر یہ ہم نے چیزیں دی ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ کوئی اگر مثلا یہ ووڈ ورک کا کام کر رہا ہے، لکڑی کا کام کر رہا ہے، وہ فرنیچر کا دیتا ہے۔ کوئی بجلی کا کام کر رہا ہے تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ٹپس دیتا ہے کہ اسے اس طریقے سے کریں۔ میں آئی ٹی کا ہوں، اس آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو آتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹپس دیتے رہتے ہیں کہ اس کو آپ ایسے کریں، اس کو ایسے کریں تو یہ ہو جائے گا، دیتے ہیں۔ وہ اپنے ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں، تو کیا ہم اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ صرف ہماری توجہ صرف وہ ہے کہ میں اس طریقے سے میں شہرت حاصل کر لوں، شرارتوں کے ذریعے وہ، اور ایسے وہ ایک میں دیکھ رہا تھا چھوٹا سا کلپ آیا اسی طرح سامنے، اس نے بندے نے ویسے ٹھیک اس کی ٹریٹمنٹ ٹھیک کی ہے، میں اس بندے کے حق میں ہوں کہ وہ گزر رہا ہے سڑک سے، وہ ٹرک والا ہارن لے کے پیچھے ایک دم پاں کرتا ہوئے، گھبراتا نہیں ہو بندہ، وہ گزر جاتا ہے لیکن اسے برا بہت لگتا ہے، تو پھر اسے موڑ کے پیچھے آ کے پہلے تو بات کرتا سمجھاتا، جب نہیں آتا تو اس کو ایسا تھپڑ جڑتا ہے نا مزے کا۔ صحیح اس نے کیا، ٹریٹمنٹ اس نے صحیح کی، ایسے لوگوں کا علاج بھی ایسے ہی ممکن ہوگا، تبھی ایسی واحد حرکتوں سے باز جائیں گے۔ صرف اپنے اس شہرت کے لیے انہوں نے اس کو ڈسٹرب کیا، میں بھی اس کا کان ہی ڈسٹرب ہو جاتے، اتنا پریشر کا ہارن تھا وہ، اس نے اس کو ایک تھپڑ لگایا کہ وہ پورا ہل گیا بندہ۔ تو کیا میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس طریقے سے اب اس کو ٹک ٹاک یہ فنی وہ بناتے ہوئے اس کو فائدہ کیا ہوا؟ ماسوائے ضلالت پہ تھپڑ بھی کھایا اور اسے حاصل کیا ہوا؟ اسی طرح جاتے ہوئے کان کو فون لگایا ہوا ہے، وہ کہیں سے گزر رہا ہے تو لڑکیوں کے وہ بس جی باجی، وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں، وہ اپنا لگا ہوا ہے، وہ سب پھر جی فون پہ لگا ہوا ہے، وہ جان بوجھ کے مطلب انہیں چھیڑ رہا ہے، تو یہ چیز تو یہ معاشرے میں بہت ساری غلط باتوں کی ترویج کا باعث بنتی ہے۔ اب اس طریقے سے اب اس نے ایک نے بنائی، اس کی نقل میں 10 اور بنائیں گے، اب اس ایک نے لڑکیوں کو اس طرح چھیڑ خانی کی، اس کی آڑ میں 10 اور کو چھیڑ خانی ہوگی۔ تو یہ سوشل میڈیا کا ہمارا استعمال یہ منفی ہے۔
تو کیا یہ مثبت استعمال نہیں ہو سکتا؟ جیسے میں نے پہلے تھوڑی سی مثال دی ہے. سوال یہ ہے کیا ہم لوگ واقعتاً سوشل میڈیا پر اپنی صحیح معنوں میں سفارت کاری کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ میرا چھوٹی سی ایک گزارش اور ایک سوال ہے، اس پر سوچئے گا ضرور. میرا مقصد آپ تک ایک بات، اپنی سوچ کو پہنچانا. عمل کرنا بتوفیق اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے. کوشش کریں اپنے دین، اپنے ملک اور اپنی شخصیت کا اچھا کردار دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ ہم مسلمان جو کہ بدنام ہو رہے ہیں اپنے اس عروج پر واپس جا سکیں. باتیں سننے کے لیے بہت شکریہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.